السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب کے؟ امید ہے مجھے انشاءاللہ تعالی آپ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کو نیکیاں کرنے والا، نیکیوں کو سمیٹنے والا اور اس پر استقامت اختیار کرنے والا بنا دے. کیونکہ یہ جو مہینہ ہے رمضان کا، چونکہ رمضان کے معنی ہی نیکیاں کرنا اور گناہوں کو مٹا دینا ہے. یعنی جب انسان نیکیاں کرتا ہے تو گناہ خود بخود مٹنا شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے کتنا ضروری ہے کہ اگر گناہ ہو بھی جائیں تو نیکیاں کرنا نہ چھوڑے، کیونکہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. پارہ نمبر 21. الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم کریں گے پارہ نمبر 21. پارہ نمبر 21 کے اگر ہم پوائنٹس کی طرف جائیں تو اس کے اندر نماز کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ نماز ایک زبردست تاثیر رکھتی ہے، برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے، اور اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہونے کی وجہ سے دیگر برائیاں چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نماز میں اگر خشوع اور خضوع ہے اور اس میں ہمارا تعلق رب کے ساتھ مضبوط ہے، تو جو تعلق مضبوط ہوتا ہے نا تو پھر برائیاں چھوڑنے کے لیے مشکل نہیں ہوتی ہے، برائیاں چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ اللہ کا ذکر، اس کا تذکرہ ہوگا کہ ذکر بہت بڑی نیکی ہے. وہ ذکر زبان کے ساتھ بھی، دل سے بھی اللہ کو یاد کرنا، یہ اس کو ایک نیکی کہا گیا ہے. اس کے علاوہ اس کے اندر صبر اور توکل کا ذکر کیا گیا کہ صبر اور رزق کے بارے میں توکل جنت میں لے جانے والے کام ہے. آخرت کا گھر، ہمیشہ رہنے والا ابدی ٹھکانہ، جہاں پر نہ بیماری ہوگی، نہ موت ہوگی، نہ بڑھاپا ہوگا، نہ تنگی ہوگی. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيْوَانُ. تو اس کے علاوہ جہاد کا تذکرہ ملے گا، اللہ کی مدد کا تذکرہ ملے گا، مومن اور کافر میں فرق بتایا جائے گا، نکاح کا مقصد بتایا جائے گا کہ باہم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرنا محبت اور رحمت کا ذریعہ ہے. اس کے علاوہ اس میں خرچ کرنے کا ذکر کیا گیا، مومنوں کی مدد کا تذکرہ ملے گا. صبر کے علاوہ اس میں لہو الحدیث کا تذکرہ. اگر آج کے پارے کا میں یہ تھیم کہوں تو لہو الحدیث کیا مطلب ہے؟ گانا بجانا، قصے کہانیاں، یعنی ان آوازوں کو ملعون کہا گیا ہے، لعنت زدہ ہے وہ آوازیں. خوشی کے وقت اور مصیبت کے وقت، خوشی کے وقت مزہ لے، ایسی آوازیں جو خوشی کے وقت میں اللہ کی نافرمانی کا مزہ لے اور مصیبت کے وقت بیان کرے، تو ایسی آوازوں کے بارے میں کہا جاتا ہے ملعون ہے. حکمت کا ذکر کیا گیا اور لقمان کی اپنے بیٹے کو نصیحت. آج ہم دیکھیں گے کہ ہم اپنی اولادوں کو کیسی کیسی نصیحتیں کر سکتے ہیں، اور لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحتیں کی. پھر معاملات کی تدبیر صرف اللہ کو پتہ ہے. آنکھوں کی ٹھنڈک نیک عمال کرنے سے ہے، اور نیک عمال کرنے والوں کی آنکھیں ایسی جنت سے ٹھنڈی کی جائیں گی جو کسی آنکھ نے نہ دیکھی نہ کسی کان نے سنی ہوگی. اور اس میں ایک بڑا ہی خوبصورت سا واقعہ ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کا بھی آج ہم تذکرہ کریں گے، اور اس کا باقی جو واقعے کا حصہ ہوگا وہ پارہ نمبر 22 میں انشاءاللہ تعالی اس کو ہم دیکھیں گے. تو پارے کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت الغفور الرحیم. آمین یا رب العالمین. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. اس کی تلاوت کر جو کتاب میں سے تیری طرف وحی کی گئی ہے، اور نماز کو قائم کر. نماز بے شک بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے،
اور یقیناً اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کو قرآن کریم پڑھنے، اس میں غور و فکر کرنے اور لوگوں تک اس کا پیغام پہنچانے کا حکم دیا ہے. تو کیا مومن ہے؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں مومنین کی لسٹ میں شامل کر لے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مومن بنا دے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ نیچے لکھ لیں، جب اللہ تعالیٰ کسی چیز میں انسان کو متوجہ کرتا ہے اور یہ حکم چونکہ مومنین کے لیے ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں جی یا رب، اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مومنین کی لسٹ میں شامل کر کے یہ جو آیت ہے یہ ہمارے لیے ہی ہو اور ہمیں رب العالمین مومن کہہ رہا ہو. تو یہاں پر مومنین کو کیا کہا جا رہا ہے؟ غور و فکر کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے. اور آیت کے دوسرے حصے میں نماز کے قائم کرنے کا ذکر کیا گیا. نماز کے قائم کرنے کا تذکرہ الحمدللہ ہم پچھلے پاراس میں بھی کر چکے ہیں اور ہم نے خشوع اور خضوع کے طریقے بھی دیکھے. آپ پچھلے پاراس میں سے سنیں کہ خشوع و خضوع کیسے آئے گا. اور نماز کے بارے میں اقامت صلاح کا ذکر کیا گیا، جس سے مراد ہوتی ہے ایسی نماز جس سے مقصد صرف اللہ کی رضا ہو. یعنی نماز کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اللہ رب العالمین کی رضا کا حصول، رب العالمین کی کو راضی کرنا. بس اوقات ہم بھی نماز پڑھتے ہیں نا، تو اس میں ہماری کوئی نہ کوئی غرض شامل ہو جاتی ہے، کوئی مقصد شامل ہو جاتا ہے. جیسے مجھے کوئی بڑا غم لاحق ہوا تو میں نے نماز شروع کی، اس میں بھی کوئی بری بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ پر کوئی غم طاری ہوتا تو آپ نماز کی طرف لپکتے، غم کو ہلکا کر دیتی ہے. لیکن آج ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ اگر ہم نماز کو قائم کرنا چاہتے ہیں تو نماز ہماری ایسی ہونی چاہیے جس سے مقصد صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنا ہے. اور ہر نماز کو اس کے متعین وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق حضور قلب اور خشوع و خضوع کو اپناتے ہوئے مسلمانوں کے ساتھ مسجد میں ادا کرنا، اس کو یہاں پہ کہا گیا صلاح، نماز. اور نماز سے مراد کیا ہوتا ہے؟ اب اگر کوئی نفل نماز پڑھتا ہے اور وہ برائیوں میں ڈوبا رہتا ہے تو ہمیں یقین کر لینا چاہیے اس کی نماز وہ نماز نہیں ہے جسے اس آیت میں فواحش و منکرات سے روکنے والی نماز کہا گیا ہے. یعنی اگر ہم بے قاعدگی اور ہم کہیں کہ نماز کبھی پڑھی، کبھی نہیں پڑھی، کبھی چھوڑ دی، تو یہ تو بے قاعدگی ہوگی نا، ہمیں پابندی سے نہیں پڑھی. لیکن جو باقاعدگی سے پڑھتا ہے، پابندی سے پڑھتا ہے اور اس کو اچھا پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، ایسی انسان کو پھر بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں بڑا مجھے بتاؤ، تم میں سے کسی شخص سے جس میں وہ روزانہ 5 مرتبہ نہاتا ہو تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہ جائے گا؟ صحابہ نے عرض کیا نہیں، اس کے جسم پر کوئی میل باقی نہیں رہے گا. آپ نے فرمایا تو یہی حال 5 نمازوں کی مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. تو پھر ہم نے کیسی نماز پڑھنی ہے؟ ایک تو ہمارا نماز پڑھنے کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ رب کو راضی کرنا، اور دوسرا ہم نے ایسی نماز پڑھنی ہے جس سے ہم گناہوں سے باز آ جائیں، بے حیائی سے رک جائیں. کیونکہ اگر یہ نماز ہمیں گناہوں سے نہیں بچا رہی تو پھر ہماری نماز درست نہیں ہے. ہمیں بھی اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ جو میں اتنی محنت کر رہی ہوں اور میں محنت کر کے کھڑی ہوئی اپنے رب کے سامنے اور وقت بھی لگایا، اس کے باوجود میرے اندر سے گناہ ختم کیوں نہیں ہو رہے؟ میرا فحش پرستی اور میری توہم پرستی اور میری دنیا پرستی، میری عیش پرستی اور گناہ پرستی یہ کیوں ختم نہیں ہو رہی؟ اس کی کیا جب بھی آپ کو یہ محسوس ہو کہ میں گناہ کے قریب زیادہ اور نیکی سے کم ہوں، اسی وقت ہمیں اپنی نمازوں کو چیک کرنا پڑے گا کہ کہیں میری نماز میں کمی تو نہیں ہے. کیونکہ اگر نماز میں کمی ہے تو ایسا ہے
کیونکہ نماز اگر صحیح معنوں میں نماز پڑھیں گے تو اس میں پھر یہ تو عنصر موجود ہے، جب انسان کا تعلق رب سے مضبوط ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، پھر وہ برائیاں کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز سے جو ہمارا تعلق مضبوط ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے، نماز کو قائم نہیں کر پاتے۔ اور پھر آگے یہ جو کہا گیا نا کہ اللہ کا ذکر بڑا ہے، وَلِذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر بڑا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے کہ اللہ کا ذکر بڑا ہے؟ اللہ کا ذکر بڑا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ انسان جب نماز پڑھتا ہے تو نماز کو بھی ذکر کہا گیا ہے نا، اس میں کتنی عبادات شامل ہو جاتی ہیں نماز میں، تسبیحات بھی ہیں، دعائیں بھی ہیں، مناجات بھی ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ سے صراط المستقیم بھی مانگتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس میں جہاد بھی ہے، جس میں انسان جہد کر کے کوشش کر کے کھڑا ہوتا ہے، محنت کرتا ہے۔ تو یہ جو نماز ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر اکبر کہا ہے کہ سب سے بڑا ذکر، سب سے بڑی چیز۔ سیدنا معاویہ بن حکم السلمی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا نماز میں دنیاوی باتیں کرنا درست نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تسبیح ہے، تکبیر اور قرآن مجید پڑھنا ہے، جس میں ہم تسبیح بھی کرتے ہیں، ہم تکبیر بھی پڑھتے ہیں، اور ہم قرآن مجید کا حصہ بھی پڑھتے ہیں۔ اس وجہ سے نماز کو ذکر اکبر سے تشبیہ دی گئی۔ پھر آپ دیکھیں بیٹا، عبداللہ بن مسعود نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا تھا کہ کون سا کام اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ تو کیا کہا گیا تھا؟ آپ نے کیا کہا تھا؟ وقت پر نماز پڑھنا، یعنی ایسی نماز پڑھنا جو وقت پر کی جائے۔ اب یہ جو جملہ ہے نا جس میں یہ کہا گیا کہ ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے، اس جملے کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک تو اگر آیت کے کنٹیکسٹ میں دیکھا جائے تو اس کا مطلب نماز ہے، اور اس کے علاوہ چونکہ تمام تر عبادتوں کی روح اللہ کی یاد ہے، کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ قرآن بھی پڑھتے ہیں تو کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ نماز بھی پڑھنے کا مقصد کیا؟ اللہ کو یاد کرنا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے تمام تر عبادتوں کی روح اللہ کی یاد ہے، اور اللہ سے ہی انسان غافل ہو تو انسان کی عبادت کر سکتا ہے۔ اگر ہم نماز اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، تسبیحات اللہ کے لیے کرتے ہیں، اور اگر رب سے غافل ہیں، ایسی صورت میں کیا یہ عبادات ہماری قبول ہوں گی؟ اس وجہ سے ہمیں آسان طریقے سے عبادات کو سر انجام دینا ہے، اور عبادات میں اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا۔ پھر اگر اس کا معنی دیکھا جائے تو اللہ کو یاد کرنا، یعنی زبان سے جب انسان کہتا ہے اللہ اللہ، صرف یہ کہہ رہا ہے اللہ اللہ کہنا، اور یہ اللہ اکبر کی تسبیح کرنا، یہ بھی اللہ کو یاد کرنا ہے۔ اور جو دل میں ہر وقت اللہ کو یاد رکھتا ہے، یہ تو بہت بڑی نیکی ہے، دل کے اندر اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا۔ سیدنا علی کے بارے میں آتا ہے، وہ فرماتے کہ سیدنا فاطمہ کو چکی سے آٹا پیسنے میں بہت تکلیف ہو گئی۔ اس وقت آج تو بہت سہولت اور آسانی کے ساتھ سارے معاملات ہو جاتے ہیں نا، ہر چیز بنی بنائی اور پکی پکائی ہمارے گھروں میں آ جاتی ہے۔ تو پہلے وقتوں میں جب روٹی بھی کھانی ہوتی تھی تو ایک مشقت کرنا پڑتی تھی، محنت کرنا پڑتی تھی۔ تو سیدنا علی کہتے کہ سیدنا فاطمہ چکی کے ساتھ چکی سے آٹا پیستی اور ان کو وہ تکلیف جو ہے لاحق میں مبتلا ہو گئی۔ انہیں جب خبر ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آئے ہیں، یعنی غنیمت میں آپ کو حصہ ملا اور آپ کے پاس کچھ قیدی آئے، تو آپ اپنے بابا جان کے پاس تشریف لے گئی تاکہ آپ سے وہ ہے لونڈی یا غلام کا مطالبہ کرے۔ تو کہتے کہ اتفاق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نہیں تھے، انہوں نے یہ بات سیدنا عائشہ صدیقہ سے کہہ دی کہ گھر نہیں ہے۔ جب آپ تشریف لائے تو سیدنا عائشہ صدیقہ نے بتایا کہ یعنی فاطمہ جب آئی تھی، سیدنا عائشہ صدیقہ کو وہ بتا کے چلی گئی نا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ مجھے اپنے بابا سے ملنا ہے، تو بابا گھر نہیں تھے۔ تو سیدنا عائشہ صدیقہ نے بتایا ان کی بیوی نے کہ آپ کی بیٹی فاطمہ آئی تھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ وہ گھر میں تشریف لے گئے کہ میری بیٹی مجھ سے ملنے آئی، اتنا پیار کرتے تھے بیٹیوں سے، اور آپ اپنے بستر پر لیٹے ہوئے تھے۔
لیٹ چکے تھے. ہم نے کہتے اٹھنا چاہا مگر آپ نے فرمایا لیٹے رہو. یعنی ہم اپنے بستر پر لیٹ چکے تھے. میں نے آپ کے پاؤں کی ٹھنڈک اپنے سینے پر محسوس کی. یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے درمیان آ کر بیٹھ گئے اور لیٹ گئے. آپ نے فرمایا کہ فاطمہ آپ آئے تھے ملنے کے لیے. اب یہ بھی بتا دیا نا سیدنا عائشہ صدیقہ نے کہ فاطمہ یہ مطالبہ کر رہی ہیں ان کو لونڈی چاہیے, ان کو کوئی ایسا ان کی مددگار چاہے کام ہیلپ کر سکے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کیا تم نے ایسی بات جس سے بہتر ہے جو تم نے مانگی تھی, یعنی جو تم لونڈی اور غلام مانگ رہی بھی ایک چیز ہے. تو فاطمہ کہنے لگی یا رسول اللہ جی بابا جان وہ کیا. تو آپ نے فرمایا جب تم اپنے بستر پہ جاؤ تو اللہ اکبر 34 بار, الحمدللہ 33 بار اور سبحان اللہ 33 بار کہہ لیا کرو. یہ تمہارے لیے جس کا تم نے سوال کیا تھا. تو یہ بھی کیا ہو گیا اللہ کا ذکر. یعنی جب آپ کو کبھی تھکاوٹ ہو, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ملازم رکھ نہیں سکتے ہیں یا ہم اپنے ہیلپر کے طور پر کسی کو رکھ نہیں سکتے. یہ ایک تقویٰ ہے نا کہ اللہ کے رسول نے کیا کہا اگر فاطمہ تم تھک جاتی ہو تو یہ اللہ کا ذکر کیوں نہیں کرتی. یہ کلمات جب انسان تھکاوٹ میں کہتا ہے تو اس کی ساری تھکن دور ہو جاتی ہے. کبھی مثال کے طور پہ کالج سے آئے ہیں, یونیورسٹی سے آئے, تھکے ہوئے ہیں, اس وقت آپ یہ تسبیحات کریں جس کو تسبیحات فاطمہ بھی کہا جاتا ہے. پھر آپ روزے کی حالت میں اپنے اندر تھکاوٹ محسوس کرتے ہو, تھوڑا سا کام کیا تو تھک گئے, ان تسبیحات کا ورد کریں. اور بس اوقات ایسا ہوتا ہے سفر کیا ہم نے, جو یونیورسٹی سے آئے, کسی مال سے آئے, شاپنگ کر کے آئے, تھکاوٹ محسوس ہوئی تو تسبیحات کریں. یہ کیا اللہ کا ذکر تو ہے. اور پھر بیٹے اللہ تعالیٰ کا ذکر یہ بھی ہے کہ بندہ اللہ کو دل میں یاد کرے, اس کی زبان ہر وقت اللہ کی یاد سے تر رہے اور اس کا دل غافل نہ ہو. یہ بھی ذکر ہے. ذکر اللہ اکبر, ذکر سب سے بڑی چیز ہے. تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمیں ہر وقت ہر لمحے اللہ رب العالمین کے سامنے جھکنا چاہیے اور اللہ رب العالمین کا ذکر ہمیں ہر وقت کرنا چاہیے. اور بجائے اس کے کہ ہم اپنے شکوے دوسروں سے کہیں شب سے بات کریں, کیونکہ میں آپ کا گلا سن کے ہو سکتے آپ کو تھوڑی سی تسلی دے دوں, یہ وہ بھی نہ دے پاؤں. اور اللہ تعالیٰ کو جب آپ بات اپنی سنائیں گے تو وہ آپ کو تسلیاں بھی دے گا, وہ آپ کے غم کو بھی ہلکا کرے گا, وہ آپ کو راستہ بھی دکھائے گا, اور یہ تسبیحات آپ کے اندر قوت پیدا کریں گی. تو جب کبھی ہم افطاریاں بناتے, سحریاں بناتے, تھک جائیں اور ہم یہ کہیں کہ لوگ ہمیں کوئی عبادت نہیں کرنے دیتے, تو پھر ذکر اللہ اکبر, اللہ کا ذکر شروع کرتے. آپ دیکھیے گا اللہ کا ذکر کرنے سے کیا ہوگا, لوگوں کے دل میں شفقت مہربانی پیدا ہو جائے گی اور وہ خود آپ کا احساس کرنے لگیں گے, کیونکہ آپ اپنے رب کو یاد کر اس وجہ سے. تو رب کو یاد کرنے کا یہ ایک طریقہ ہے, تھکاوٹ میں اور سستی میں, پریشانی میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا. پھر اگر آگے دیکھا جائے وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. کیا کہا جا رہا ہے, اور اہل کتاب سے جھگڑا نہ کرو مگر اس طریقے سے ہو. یعنی اہل کتاب سے جھگڑنے سے منع کیا جا رہا ہے کہ اہل کتاب سے جھگڑا نہ کرو مگر اس طریقے سے جو سب سے اچھا ہو. مگر وہ لوگ جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا, اور کہو ہم ایمان لائے اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور تمہاری طرف نازل کیا گیا, اور ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں. اس آیت کریمہ میں ذرا غور کریں کیا کہا جا رہا ہے. آج ہم اپنے رویے کو چیک کریں گے, اور آج اللہ رب العزت یہاں پہ ایمان والوں کو جس رویے کے رکھنے کا ذکر کر رہا ہے, ہم اپنے اندر اس کو چیک کرتے جائیں. یہاں پر بات کس کی ہو رہی ہے, اہل کتاب کی. اہل کتاب میں کون کون آ جاتا ہے, یہود و نصارہ. تو کیا کہا جا رہا ہے کہ اس آیت کریمہ میں
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور مسلمانوں کو بھی تعلیم دی جا رہی ہے کہ جب آپ کسی کو دعوت دیں، دعوت دین دیں اور آپ کا واسطہ اہل کتاب سے پڑے تو ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے نرم اور شیریں انداز گفتگو اختیار کیجیے۔ کیا مطلب پتا چلا؟ اللہ کے رسول نے کیا کبھی کسی سے سخت لہجے میں بات کی؟ کبھی ڈانٹ کے ان کو دعوت دین دی؟ کیونکہ ڈانٹ کر تو کوئی بھی دعوت دین قبول نہیں کرتا نا۔ اور آج ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے اپنے بھی دین کی طرف آ جائیں تو ہم ان پر بھی حکم جھاڑتے ہیں، ہم ان پر بھی روب جھاڑتے ہیں، جیسے کہ ہم خود کو کہہ رہے ہو کہ ہم تو دیندار ہیں، آپ دین والے نہیں ہو۔ اس وقت کبھی کبھی ہمارا لہجہ بھی سخت ہو جاتا ہے۔ تو دوسروں کو بھی دین کی دعوت دینے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ احسن طریقہ۔ حالانکہ یہ یہود و نصارہ ہے، مسلمان نہیں ہے، اگر یہود و نصارہ کے سامنے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ آپ لہجے کو نرم رکھو، شیریں زبان اور شیریں انداز گفتگو اختیار کرو، تو کیا خیال ہے ہم اپنے بچوں کے ساتھ جو لہجہ استعمال کرتے ہیں، ہم جو اپنے چھوٹوں کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، ہم جو اپنے سے کمزور کے ساتھ لہجہ استعمال کرتے ہیں اور بس اوقات بڑوں کے ساتھ، کیا وہ لہجہ نرم ہوتا ہے، شیریں ہو؟ یہاں پہ تو تعلیم یہ دی جا رہی ہے نا، اصل میں یہ قرآن آئینہ ہے نا، تو یوں لگ رہا ہے جیسے ہمارے دل کی بات یہاں پر آ گئی ہے۔ کیوں ایسا کہا گیا؟ تاکہ انسان میں انہیں وہ فکر کا ملے اور اللہ توفیق دے تو وہ ایمان بھی لے آئے۔ تو ان سے بحث و مجادلہ سے کام نہ لے، بحث نہ کریں، ان سے سخت لہجہ اختیار نہ کریں، یعنی جن جن باتوں میں طاقت پائی جائے پہلے ان کا ذکر جائے۔ یعنی کتاب سے جب بات کریں تو جو ان کی کتابوں میں تذکرے موجود ہیں اور جو ہماری کتابوں میں موجود ہے، سب سے پہلے اس کی مطابقت کے مطابق موافقت کی بات کی جائے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے اختلافی امور کو زیر بحث لا کر بلکہ زبان کیا ہونی چاہیے؟ انداز گفتگو جسے کوئی دوسرا چڑھ نہ جائے۔ ہم بھی سچے ہوتے ہیں نا، حق پر ہوتے ہیں اور ہم واقعی کرتے ہیں اپنے گھر والوں کو دیکھ کے، لیکن ہمارا انداز ایسا ہوتا ہے جس کو سیکھنے کی بہت ضرورت ہے، مجھے اور آپ کو۔ بس اوقات ہم کہتے یہ میری بات سنتا نہیں ہے، یہ میری بات مانتے نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس لیے ہمارے اندر کمی ہو، ہمارا لہجہ، ہمارے انداز گفتگو۔ میرے رب نے تو یہاں پر یہود و نصارہ سے بات کرتے وقت یہ کہہ دیا اور اللہ کے رسول کو کہا جا رہا ہے، تو پھر ہمیں کیا حکم ہے؟ اب آپ دیکھیے جیسے موسیٰ علیہ السلام ہے نا، ان کو بھی جو کتاب دی گئی تھی، ان پر جو کتاب اتری، اور جب فرعون کے سامنے جانا تھا اس وقت بھی کیا کہا کہ فرعون سے نرمی سے بات کرنا۔ اللہ کا بندہ نا فرعون، اگرچہ متکبر تھا، نہ شکرا تھا، نافرمان تھا، لیکن پھر بھی کیا کہا؟ اے موسیٰ، فرعون کے پاس جب تم جاؤ اور فرعون کے سامنے جب تم دعوت دین رکھو تو نرمی سے بات کرو، آسان طریقے سے بات کرنا۔ تو آپ نے یہ پورا قصہ الحمدللہ پچھلے پاروں میں سنا اور پڑھا کہ کہیں بھی موسیٰ نے گالیاں نہیں دی، کہیں بھی موسیٰ نے بدتمیزی نہیں کی، کہیں بھی موسیٰ علیہ السلام نے چڑھ کر بات نہیں کی، ہاں، بلکہ ان کو دلائل سے اور خوبصورت انداز سے اچھے لب و لہجہ میں ہی نصیحت کرتے رہے۔ تو کیا کہا جا رہا ہے؟ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ تو ہمیں بھی آسن رویے کو اختیار کرنا ہے، کسی بھی معاملے میں ہمارا رویہ آسن ہونا چاہیے۔ پھر آیت نمبر 48 کے اندر آتا ہے سورۃ العنکبوت پارہ نمبر 21 میں، وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ۔ اور تو اس سے پہلے نہ کوئی کتاب پڑھتا تھا، نہ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتا تھا، اس وقت باطل والے لوگ ضرور شک کرتے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس قرآن کے لانے سے پہلے آپ نے اپنی قوم میں عمر کا حصہ گزارا ہے، آپ نے
نہ پڑھ سکتے تھے نہ لکھ سکتے تھے، اور آپ کی قوم کا ہر فرد اور دیگر لوگ بھی اس بات کو اچھی طرح سمجھتے تھے کہ آپ امی تھے، یعنی امی کا مطلب کیا ہوتا ہے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ آپ نے اپنے دستے مبارک سے کبھی ایک سطر بلکہ ایک حرف بھی نہیں لکھا۔ اگر آپ لکھنا پڑھنا جانتے ہوتے تو آپ کے رسالت کے منکرین کو ایک بہانہ مل جاتا اور کہتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کوئی پرانی کتاب مل گئی ہے جس میں سے وہ گزشتہ قوموں کے واقعات لکھ کر لوگوں کو سنا دیتا ہے۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ علم ہونے کے باوجود کے آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اس کے باوجود انہوں نے یہ کہہ دیا، اس کے باوجود انہوں نے یہ کہہ دیا، کیا کہا کہ محمد خود ہی گھڑ کے لے آتا ہے قرآن کو اور کہتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ اللہ کے قسم تو ان پڑھ تھے، امی تھے۔ اگر اللہ کے رسول پڑھے لکھے ہوتے تو پھر تو یہ جینے ہی نہ دیتے نا، پھر تو یہ پتہ نہیں کیا کیا باتیں بناتے۔ ابھی بھی یہی کہہ رہے ہیں مکہ والے، ابھی بھی مکہ والے یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سارا کچھ کر لیا۔ تو یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھوں سے اس کو لکھا تو وہ تو ایک حرف بھی لکھنا نہیں جانتے۔ یہ ساری باتیں قرآن کی، یہ اللہ کے رسول کی نہیں ہے، یہ اللہ تعالی کا کلام ہے، اللہ کی باتیں ہیں۔ اور شک کرنے والی بات جوانی، تجھے تو پتہ ہی ہے، تم اس کے پاس مانتے نہیں رکھوانے آتے تھے، تم اس کے پاس ان کے ساتھ تجارت نہیں کرتے تھے، تو کون لکھتا تھا ان کے سارے معاملات؟ ان کو تو لکھنا نہیں آتا تھا۔ آج تم کیوں انکار کر رہے ہو نبی کی رسالت کا، حالانکہ تم جانتے ہو؟ اور آج ہم بھی اس آیت کو لیں تو بسا کسی نہ کسی بات پہ کسی نہ کسی پہ الزام لگا دیتے ہیں کہ اس نے ہی ایسا کیا ہوگا، وہی ایسا کرتا ہے، اس نے ہی یہ میرے خلاف پروپیگنڈا کیا، باوجود اس کے کہ ہمیں ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، کوئی ہمارے پاس دلیل نہیں ہوتی، کوئی ہمارے پاس حق بات نہیں ہوتی، ثابت شدہ بات نہیں ہوتی، اور ہم محض اپنے ذہن کی کشمکش، بغاوت، سرکشی اور سنی سنی بات پہ یقین کرنے والے بن جاتے ہیں۔ ہمیں ایسے نہیں کرنا ہے۔ اگر مکہ والوں کو کہا جا رہا ہے اذا اللہ تم لوگ شک میں پڑھ لو، شک کرنا چھوڑ دو، تو آج ہمیں بھی شک میں نہیں پڑھنا چاہیے، نہ اس بات میں شک میں پڑھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہیں، یا اللہ میں سے نعوذ باللہ کے نور ہیں، یا جیسے کہ عیسائی کہتے ہیں غلوف کرتے ہیں، یا ہم یہ کہہ دیں کہ بس اوقات مجھے یہاں کہیں پہ یہ بھی سننے کو ملا کہ کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ اللہ نے پڑھایا۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ کے آسمان سے نیچے آیا اور اس نے اللہ کے رسول کا جنازہ پڑھایا؟ رب نے، اگرچہ وہ نبی تھے، محبت تھی ان کو، لیکن کیا رب کی یہ شان ہے کہ رب جنازے پڑھے؟ جنازے میں تو مغفرت کی دعا ہو رہی ہے، انسان کی بے بسی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، تو رب نعوذ باللہ کیا بے بس ہے؟ تو یہ شک جو ہے نا، شکوک و شبہات، بس اوقات ہم کسی کے بارے میں بھی اپنے اندر لے آتے ہیں نا، جس سے پھر ہم اس کی بات کو سننا نہیں چاہتے۔ تو یہاں پہ ایسی چیزیں منع کیا جا رہا ہے کہ ہم اپنے اندر سے بھی جو شکوک و شبہات ہیں، جو بلا وجہ کے اپنے اندر ہم ان کو اکٹھا کر لیتے ہیں، سمیٹ لیتے ہیں، اور پھر آہستہ 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 باہر نکالتے رہتے ہیں، اور کسی نہ کسی موقع پہ پھر ہم خود ہی پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس چیز سے یہاں پر منع کیا جا رہا ہے۔ پھر اگر دیکھا جائے آیت نمبر 51 کے اندر آتا ہے اولم یکفہم انا انزلنا، اور کیا انہیں یہ کافی نہیں ہوا کہ بے شک ہم تجھ پر کتاب نازل کی جو ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے، بے شک اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے بڑی رحمت اور نصیحت جو ایمان لاتے ہیں۔ یعنی کفار مکہ کی ہٹ درمیاں، اس پہ مزید اللہ تعالیٰ یہاں پہ جواب دے رہے ہیں کہ یہ ایک علمی معجزہ ان کے ایمان لانے کے لیے کافی نہیں ہے
کہ ایک अनपढ़ बंदा उसके ऊपर पूरे का पूरा कुरान नाज़िल हो गया, और एक अनपढ़ बंदा जिसके दिल मुबारक पे कुरान उतरता है, वो कुरान जुबानी याद करता है और वो आपसे जुबानी बातचीत कर रहा है कुरान के साथ। जैसा कि इनके ईमान लाने के लिए काफी नहीं था, यकीनन काफी था। और आपने बार बार कुरान की जुबानी चैलेंज भी किया कि अगर वो दावा करते हैं कि ये कुरान किसी इंसान का कलाम है तो ठीक है, एक को जैसी सूरत को लिख लाए, पेश कर दे, कोई कलाम ले आए। आप वैसा नहीं कर सकते, ना ही वो कर पाएंगे, वो कोशिश नहीं कर सकते। उनको भी पता है कि वो अपनी बात में झूठे हैं। जब बात वो हम भी अपनी बातों में झूठ होते हैं, लेकिन हम भी सिर्फ इस वजह से दलील पेश नहीं कर पाते कि हमारे पास नहीं है। और फिर हमें कहा गया 57 कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत सुम्मा इलैना तुरजाऊन, हर जान मौत को चखने वाली है, फिर हमारी तरफ ही तुम लौटाए जाओगे। यानी जिस नबी पे तुम शक करते हो, तुमने कभी सोचा कि तुम्हें मरना भी है? दुनिया की जिंदगी चंद रोजा है, फिर तुम सबको मौत आनी है। हम के दिन सब अल्लाह के ये सोच तेरी पता नहीं देगा, कुछ नहीं देगा। और फिर आयत नंबर 60 में कहा गया तो कितने ही चलने वाले जानदार है, अपना रिज़्क नहीं, अल्लाह इन्हें रिज़्क देता है और तुम्हें भी, और वही सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ जानने वाला है। इस आयत करीमा में मुहाजिरीन को ये इत्मीनान दिलाया गया जहां भी होंगे उनके लिए उनके में उनके मुकद्दर में जो लिखे उसको पहुंचा दिया जाएगा। असल में रोजी का ताल्लुक अगर देखा जाए तो जमीन से नहीं है बल्कि अल्लाह से है। रोजी का ताल्लुक जमीन से नहीं है बल्कि अल्लाह से है। वो हर जानदार को रोजी पहुंचाता है, हर जानदार को, चाहे वो कमजोर हो कि रोजी अपने साथ उठाने के काबिल ना हो, या ताकतवर हो कि वो अपनी रोजी अपने साथ उठा सकता हो। अल्लाह ताला हर एक को रोजी पहुंचाता है, चाहे वो दुनिया के किसी भी गोशे में, किसी भी कोने में हो। और चलने वाला कोई जानदार ऐसा नहीं है, अल्लाह ने अपने ज़िम्मे लिखा। उसके ठहरने की जगह, उसके अल्लाह ताला को पता है। अल्लाह ताला मुकाम पर उस जगह पर उसको रिस्क पहुंचा देता है। और बाज़ दफा ये कहा जाता है कि रिस्क जो है ना, हम इंसान तो रिस्क के पीछे भागते हैं बल्कि रिस्क इंसान के पीछे भागता है, रिस्क इंसान के पीछे भागता है। इसलिए कभी अगर रिस्क की तंगी का सामना करना पड़े तो फिर रब की सुपुर्द करें। क्यों? क्योंकि रिस्क तो अल्लाह ने कह दिया इस आयत में कि रिस्क तो अल्लाह के जिम्मे है, हर जानदार का रिस्क अल्लाह के जिम्मे है। और इतनी बड़ी बात है, जब कोई जिम्मा ले लेता है तो फिर क्या फिक्र रहती है? अगर मैं आपको कहूं कि मेरा जिम्मा है, मैं आपको पढ़ाऊंगी, ये मेरा जिम्मा है, तो फिर मैंने जब जिम्मा लिया तो मैं पूरी कोशिश करूंगी ना। मैं तो इंसान हूं, मैं तो कोशिश ही करूंगी। लेकिन अल्लाह का जिम्मा दायमी मुकम्मल, उसमें कोई कमजोरी वाकया नहीं हो सकती अल्लाह के जिम्मे में। इसी तरह ने ये जिम्मा ले लिया है तो फिर हमें तवक्कुल किस पे करना चाहिए? अपने रब पे। ये मुहाजिरीन को ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि मुहाजिरीन जो से थे, हिजरत करके जब गए थे मदीना में तो अपना सारा कुछ मक्का में छोड़ गए थे, उनके पास कुछ नहीं था। तो उन जैसे लोगों को आज तसल्ली दी जा रही है, और उन जैसे लोगों को भी जो कमजोर हो जाते हैं, क्या कहा गया है कि रिस्क का जिम्मा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के जिम्मे है, तुम परेशान ना हो। अगर आज तुम ये सब कुछ छोड़ के मक्का में मदीना आ गए हो तो रोजी का मालिक तो अल्लाह, वो तो जिंदा है, वो तो कायम है, वो तो कय्यूम है, वो तो रज़ाक है, वो तो देने वाला है, वो तुम्हें देगा। और इस बात की फिक्र ना करो, अल्लाह रब्बुल इज्जत के हाथ में सब कुछ है। अल्लाह अकबर। और आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या कहा आयत नंबर 66 के अंदर, अल्लाहु यबसुतु 62 के अंदर, अल्लाहु यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशाअ मिन इबादी व यक़दिर लहु इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम। अल्लाह रिज़्क़ फराख कर देता है अपने बंदों में से जिसके लिए चाहता है, और उसके लिए तंग कर देता है जिसके लिए वो चाहता है। अल्लाह ताला खूब जानने वाला। ये यकीन का राज था। वो क्या कहते थे
جو مسلمانوں کو یہ کہتے تھے کہ اگر تم حق پر ہو تو پھر غریب کیوں، کمزور کیوں ہو؟ ہوتا ہے نا، ہم بھی جب دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ان کو جب ان پہ آزمائشیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، تو ہم کہتے ہیں وہ تو بڑا نیک تھا نا، اس کی تو بہت زیادہ سنایا چرچا تھا، اس پہ کیوں آزمائش آ گئی؟ تو یہاں پہ مشرکین مکہ کا بالکل ہم وہی اعتراض کرتے ہیں جو مکہ کے لوگ کر چکے، آج ہمارے اعتراضات بھی وہی ہیں۔ تو کیا کہنے لگے مشرکین مکہ، اگر تم مسلمان یہ کہتے ہو کہ اللہ کا توکل کرنا چاہیے اللہ پہ اور اللہ روزی دیتا ہے، تو پھر یہ بتاؤ کہ تم حق پر ہونے کے باوجود غریب اور کمزور کیوں ہو؟ اللہ نے فرمایا کہ اللہ رزق کی کشادگی اور کمی اللہ کے اختیار میں ہے، اور وہ اپنی حکمت اور مشیت کے مطابق جس کو چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کم دیتا ہے۔ اس کا تعلق اس کی رضامندی یا غضب سے نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے کہ اس نے اپنی حکمتوں سے کس کی روزی اضافہ کرنا ہے اور کس کی روزی کو کم کر دینا ہے۔ اور ویسے بھی مالدار کو تو یہ بالکل نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بڑا خوش ہے۔ مال کا نہ ہونا بھی آزمائش ہے اور مال کا ہونا بھی آزمائش ہے، نہ ہونا بھی اور ہونا بھی، دونوں صورتوں میں آزمائش ہے۔ کیونکہ بس اوقات بندہ یہ سمجھتا ہے نا کہ اگر کسی کو رزق دیا گیا ہے تو اس کو خیر بھلائی دے دی گئی، تو اللہ کا بڑا متکبر اور اللہ کے نزدیک بڑا مکبر ہے اور اللہ کا پسندیدہ ہے۔ تو بس اوقات یہ جو مال ہوتا ہے نا، یہ مال کی یہ جو جسے کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کا بڑا پیارا ہے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کسی کے بارے میں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک واقعی میں وہ اللہ کا مقام، اللہ کے نزدیک اس بندے کا مقام ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ مال اس کے لیے آزمائش ہو۔ اس لیے یہ مال کی محبت اپنے اندر بٹھا کے اور دوسروں کے بارے میں ہم فتوے جو لگا دیتے ہیں، کسی کو کم اور کسی کو زیادہ، یہ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے ہاتھ میں ہے، میں جس کو چاہتا ہوں زیادہ دے دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں کم دے دیتا ہوں۔ پھر آیت نمبر 65 to 66 میں کہا گیا وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، پھر جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو اللہ کو پکارتے ہیں، اس حال میں عبادت ہوتے ہیں، پھر نشکی کی طرف نجات دے دیتا ہے، اچانک وہ شریک بنا رہے ہوتے ہیں تاکہ اس کی ناشکری کریں اور تاکہ وہ فائدہ اٹھا لیں، سو ان قریب وہ جان لیں گے۔ یہاں پہ بالکل حالت کس حالت کا؟ اس حالت کا کہ جیسے مشرکی قول و عمل میں تضاد تھا اور ہمارے بھی قول و عمل میں تضاد ہے۔ وہ بھی جب ان کو بھی کوئی مصیبت، جب وہ کشتی میں سوار ہوتے، سمندر کا سفر کرتے، اور کشتی کبھی اگر کسی بھنور میں پھنس جاتی اور بچنے کی کوئی امید نظر نہ آتی، تو فطرت کے تقاضوں کے مطابق وہ صرف ایک اللہ کو پکارنے لگ جاتے اور اپنے بتوں کو یکسر بھول جاتے تھے۔ آج ہم بھی کیا کرتے ہیں؟ آج آپ دیکھیں کہ ہندوؤں میں یہ جو انڈیا میں کیا ہو رہا ہے، اس کورونا کی وبا کی وجہ سے کیا کہتے کہ لوگ مسلمانوں کو یہ کہہ رہے ہیں ہندو کہ آپ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو۔ میں کہا جاتا ہے کہ جب ہم بے بس ہو جاتے ہیں اور ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا تو ہم چھپکے سے اذان دیتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، اور ہم اللہ کا جب ورد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ اور ان کے مطابق، ان کے پنڈتوں کے مطابق یہ بات صرف ہم تک ہوتی ہے محدود، ہم اپنی رایا کو نہیں بتاتے۔ اور ان کے مطابق جب کسی کی جان نہیں نکلتی، مشکل ہو جاتی ہے جان نکلنا، تو وہ پنڈتوں کو بلاتے ہیں۔ اس وقت پنڈت کوئی منتر دم کیا کرتا ہے؟ آیات پڑھتا ہے قرآن کی، اذان دیتا ہے، تسبیحات کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو پھر اس بندے کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ آج ہم بھی کیا کرتے ہیں؟ ہم بھی جب کسی مصیبت میں، کسی آزمائش میں، کسی مشکل میں آتے ہیں تو ہم نیک بن جاتے ہیں، دیندار بن جاتے ہیں، اور ہم اپنے رب کے سامنے گھٹنوں کو ٹیک دیتے ہیں، لیکن جو ہی ہم سے مصیبت ٹلی تو ہم نافرمانی شروع کر دیتے ہیں۔ مکہ کے لوگ کیا کرتے تھے مشرک؟ جب وہ بھی سمندری سفر کرتے اور سمندروں میں ان کی کشتی جب ڈوبنے لگتی
تو اس وقت وہ رب کو پکارنا شروع ہو جاتے. اور جب رب کو پکارنے کے بعد سمندر سے نکل آتے اور اللہ تعالیٰ ان کے حالوں پر رحم کر دیتا، آپ کو بچا لیتے، تو واپس آ کے اپنے بتوں کی گن گانے لگے اور اللہ کے احسانات کی ناشکری کرنے لگتے. یہ ان کی چال تھی، مشرکانہ چال. یہ بہت بڑے احسان فراموش تھے. اللہ کہتے بدکریم ان قریب وہ اپنے انجام بد کو دیکھ لیں گے. اور ایک بڑا مشہور معروف واقعہ جو سننے میں آیا ہے اور حدیث میں بھی ملتا ہے، یہ سعد بن ابی وقاص کہتے کہ فتح مکہ کے موقع پر سوائے 4 مردوں اور 2 عورتوں کے علاوہ 2 عورتوں کے اللہ کے رسول نے سب کے لیے امن کا اعلان کر دیا تھا. وہ کون سے 4 مرد تھے؟ فلاں لوگ چاہے کعبہ کے پردوں کے ساتھ بھی چمٹے ہوئے ہو تب بھی ان کو قتل کر دو. 4 مرد اور 2 عورتیں. ان میں عبداللہ بن قتل تھا، مقیس بن سبابہ، اکرمہ بن ابی جہل اور عبداللہ بن سعد بن ابی سرح تھا. اور ان میں سے عبداللہ بن قتل کعبہ کے پردوں میں چھپا ہوا تھا اور اسے قتل کرنے کو سعید بن حریث اور عمار بن یاسر، وہ کہتے کہ وہ دوڑے تو سعید جیت گئے، وہ جوان تھے تو انہوں نے ابن قتل کو قتل کر دیا. اور مقیس بن سبابہ کو مجاہدین نے بازار میں دیکھ لیا تو وہیں پہ اس کو قتل کر دیا گیا. اب تو ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بھاگ نکلا. یہ ایسے کے کافر تھے پہلے شام کو کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ ان کے لیے کوئی آسانی نہیں، ان 4 مردوں کو پکڑے. جہاں ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بھاگ نکلا اور وہ بحر احمر کے کنارے ایک کشتی سوار ہو کر کہتے ہیں کہ علاقہ بدر یعنی نکل گیا. کشتی جب سمندر میں گئی تو طوفان میں پھنس گئی اور کہتے کشتی میں سوار لوگ کہنے لگے اب صرف ایک اللہ کو پکارو کیونکہ اس طوفان میں تمہارے مشکل کشا تمہارے کسی کام نہیں آ سکتے. کون کہنے لگا؟ کشتی میں سے کوئی ایک پکارنے لگا. تو یہ سن کر اکرمہ کہنے لگا اگر سمندر میں ایک اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا کشتی پار نہیں لگا سکتا تو اللہ کی قسم زمین پر بھی اس اللہ کے سوا کوئی میری بگڑی نہیں بنا سکتا. اللہ میں تجھ سے پختہ عہد کرتا ہوں کہ اگر اس طوفان سے تو مجھے سلامت نکال لے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو جاؤں گا اور اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دوں گا، یعنی میں اسلام قبول کر لوں گا اور مجھے یقین ہے کہ وہ درگزر کرنے والوں میں سے اور کریم اور شفیق میں ان کو پاؤں گا. اور کہتے جب اس نے یہ دعا کی تو کشتی بات سلامت کنارے لگ گئی. اکرمہ جو ہے نا واپس پلٹے اور اس لیے اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر کو اسلام قبول کر لیا. ان کی نصیب میں اسلام تھا نا تو ان کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. عبداللہ بن سعد بن ابی سرح سیدنا عثمان بن عفان کے ہاں کہتے چھپ گیا. تو جب اللہ کے رسول نے مکہ کے لوگوں کو قبول اسلام کی بیعت کے لیے بلایا تو سیدنا عثمان اسے بھی لے آئے اور اس کو اللہ کے رسول کے سامنے کھڑا کر دیا. اللہ کے رسول نے عبداللہ سے بھی بیعت لے لی. اصل میں بات ہم یہ کیا کر رہے ہیں کہ جب ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے اسلام قبول کیا تو اس نے اس وجہ سے کیا کہ چونکہ میں مشکل میں پھنسا ہوں اور وہ یہ کہنے لگا کہ اگر آج میں اپنے رب کو پکار کے بچ گیا تو میں پھر موسیٰ کے رب پر اور ابراہیم کے رب پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب پر ایمان لے آؤں گا. اور اس نے ایسا کی اور اس نے ایسا ایمان لایا کہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب وہ اسلام قبول کر چکے اور قرآن جب پڑھا کرتے تھے اور قرآن کی لذت ان کو اتنی ان کے دل میں اترتی تھی کہ وہ یہ کہتے کہتے بے ہوش ہو جایا کرتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. اتنی محبت ان کو ہو گئی. اور جو پچھلی آیت اس میں یہ کہا جا رہا ہے نا اسی کے کہ انسان وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون. یہ دنیا کی زندگی ایک کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں ہے، اصل زندگی تو آخرت کا گھر ہے. کاش وہ لوگ یہ بات سمجھتے. کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ زندگی کیا ہم سب کو کہا جا رہا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی صرف ایک کھیل تماشا ہے بس. کیا انسان اس کھیل تماشے میں صرف کھیل رہا ہے؟ کیا کر رہا ہے وہ؟ جیسے ایک مداری آتا ہے نا ڈگڈگی بجاتا ہے اور وہ
مداری جو ہے وہ اپنے دوست کے ساتھ لایا اور اس میں بالکل ایک ڈگی بج رہی ہے، کرتب ہو رہے ہیں، اور پھر وہ جانے والا چلا جائے گا اور زندگی ختم ہو جائے گی. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں صرف سے کوئی سنجیدگی اور حقیقت ہی نہ ہو، یعنی زندگی کو ایسے ہی گزارا جائے کہ بس سمجھا جائے کہ کھیل تماشا ہے، انجوائے کر لو. اصل میں یہ کہا جا رہا ہے کہ دنیا کی زندگی کا ایک لمحہ نہایت قیمتی ہے، اور وہ زندگی سے فائدہ اٹھا کر آخرت کو کماتے ہیں. اور دنیا کی زندگی محض کھیل تماشا، یعنی آخرت کے مقابلے میں دنیا کھیل تماشا ہی معلوم ہوتی ہے. جیسے کبھی ایسا ہوتا ہے نا، جیسے کوئی بازیگر کٹ پتلوں کا تماشا دکھاتا ہے، اور ایک بادشاہ ہوتا ہے اور کچھ وزیر ہوتے ہیں، پھر دوسرے کردار ہوتے ہیں، اور ڈرامہ مکمل ہونے کے بعد سب لوگ کے سامنے تماشا دکھا کر غائب ہو جاتا ہے. بالکل یہی صورتحال دنیا کے بادشاہوں اور دوسرے لوگوں کی ہوتی ہے. لہٰذا کسی شخص کو بھی دنیا کی دل فریبیوں اور رعنائیوں میں پھنس کر اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جب ہم اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں نا، تو ہم اس دنیا کی رعنائیوں میں کھو جاتے ہیں، اور پھر واپسی کا سفر ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے. سورہ روم مکی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بے حد رحم فرمانے والا نہایت مہربان ہے. الف لام میم، غلبت الروم، رومی مغلوب ہو گئے. فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون، سب سے قریب زمین میں اور انہیں مغلوب ہونے کے بعد ان قریب غالب آئیں گے، چند سالوں میں. سب کام اللہ ہی کے اختیار میں ہے، پہلے بھی اور بعد میں بھی. اور اس دن مومن خوش ہوں گے، اللہ کی مدد سے وہ مدد کرتا ہے جس کی چاہتا ہے، وہ سب پر غالب نہایت رحم والا ہے. یہاں پر سورۃ روم کے اندر فارس کے لوگوں کا، رومیوں کا ذکر کیا گیا کہ فارس کے جو لوگ تھے، رومی، یہ مشرکین اور فارس کے لوگ دونوں بت پرست تھے. روم کے لوگ بھی کیا کرتے تھے؟ بت پرستی کرتے تھے. مشرکین بھی کیا کرتے تھے؟ یہ بھی بت پرستی کرتے تھے. اور مسلمانوں کو پسند تھا کہ روم کے لوگ فارسیوں پر غالب ہو، اس لیے کہ رومی اہل کتاب تھے نا، تو اس کا ذکر انہوں نے ابوبکر سے کیا، اور ابوبکر نے اللہ کے رسول سے کیا. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، رومی ان قریب غالب ہو جائیں گے. اور کہتے کہ ابوبکر نے اس بات کا ذکر مشرکین سے کیا. انہوں نے کہا ہمارے اور اپنے درمیان کوئی مدت ٹھہرا لو، اگر اس مدت میں ہم یعنی فارسی غالب ہوئے تو ہم کو اتنا دیں گے. اور کہتے انہوں نے 5 برس مدت ٹھہرائی، اور اس مدت میں روم جو ہے غالب نہ ہوئے. تو آپ نے جب یہ بات کہی تو آپ نے کہا کہ اصل میں یہ دونوں جیسے کہتے ہیں نا، جیسے کہ چور ہیں، دونوں بت پرست قوم میں. اللہ اکبر. جیسے بسکت ہم بھی کسی گناہ کا ساتھ دینے کے لیے اس کے گناہ کو چھپا جاتے ہیں. تو جب جو قومیں ایک دوسرے کا ساتھ دیتی ہیں گناہ میں، تو وہ بھی کیا کرتی ہیں؟ ایک دوسرے کے عیبوں کو پردہ اس پہ ڈال دیتی ہیں، چھپا جاتے ہیں. اللہ اکبر. تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس زمانے میں آپ حسن کو نبوت عطا ہوئی تھی، اس وقت عرب کے اطراف میں 2 بڑی طاقتیں تھی، سپر پاور. کون کون سی تھی؟ ایک تو روم کی عیسائی حکومت جو مسلمان سے قریب تھی، اور ایک مسلمانوں کی عیسائی حکومت سے ہمدردی، مسلمان بھی کیا کرتے تھے عیسائیت سے. اب آپ دیکھیے کہ جب حبشہ میں مسلمان ہجرت کر کے گئے ہیں تو مسلمانوں کو واپس بلایا تھا، تو پھر کیا ہوا تھا؟ پناہ دی مسلمانوں، تو مسلمانوں کے ساتھ یہ خیر خواہی کرتے تھے، اور عیسائیت میں نجاشی نے خیر خواہی کی. لیکن بعد میں کیا ہوا؟ یہ مسلمان تو ہو گیا، نجاشی اور اس کا قبیلہ بھی مسلمان ہو گیا، لیکن اہل کتاب میں سے بہت سارے لوگ آج بھی مسلمانوں کے خلاف. اور کہا جاتا ہے کہ اہل کتاب بنسبت یہودیوں کے کم درجے کے، اسے کہتے ہیں نا مسلمانوں کے خلاف ہونے میں، یہ تھوڑا کم ہے، اور یہودی اس سے بھی زیادہ ہے. لیکن آج تو عیسائیت کو اتنا فروغ دیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو لالچ دے دے کے، کبھی جابس کی، کبھی پیسوں کی، اور کبھی نہ جانے گاڑیوں کی، کوٹھیوں کی، مسلمانوں کو اسلام سے دور کر کے، ان کو منحرف کر کے وہ مرتد ہو رہے ہیں اور عیسائیت کے قریب ہو رہے ہیں. تو سورۃ روم کے اندر ان کے رومیوں کا قصہ، اس کا ذکر کیا گیا. اور اس کے علاوہ آیت نمبر جو ہے وہ 16 کے اندر یہ آتا ہے،
وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن وہ الگ الگ ہو جائیں گے۔ مجرم لوگ کیا ہوگے؟ دنیا میں تو دوسرے کا ساتھ دے رہے ہیں، آج بھی عیسائیت یہودیت کا اور یہودیت عیسائیت کا ساتھ دیتا ہے، اور ویسے یہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف ہیں، لیکن جب باری آتی ہے اسلام کے خلاف کھڑے ہونے کی تو یہ دونوں دوست بن جاتے ہیں۔ ان لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، آیت نمبر 14 میں، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن وہ الگ لیں گے، پھر جو لوگ تم ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے سب میں خوشی کریں گے، جنہوں نے ہماری آیات اور آخرت کے آیات کو جھٹلایا تو عذاب میں حاضر کی جائیں گے۔ یعنی یہ مت سمجھے قیامت کے دن اللہ کے سامنے یہ جو قومیں جو آج ایک ہو کر بیٹھی ہیں اور اسلام کو ختم کرنا چاہ رہی ہیں، یہ مومن اور کافر الگ الگ ہو جائیں گے، اور کافروں میں سے بھی ہر کافر کا گروہ الگ، اہل کتاب کا الگ، یہود و نصارہ کا الگ، ہر کوئی، اور دہریوں کا الگ، اور جتنے بھی مذاہب آج سر اٹھا چکے ہیں ان کے بارے میں، اور مومنین کا الگ، ان سب کے گروہ الگ الگ ہو جائیں گے۔ دنیا میں اگر ہم کتنی بھی کوشش کر لیں اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے، تو اللہ کی پکڑ سے اس وقت ہی بچا جائے گا جب ہم اللہ تعالیٰ کی باتوں کو مانیں گے، اور اگر ہم انکار کریں گے تو پھر اب یہ جو روم کے لوگ تھے اور مشرک جو سے تھے، کیونکہ دونوں کا جو عقیدہ تھا وہ سیم تھا نا، شرک، اور شرک میں بھی کیا کرتے تھے، اصل میں معبودان باطلہ کی بھی 3 اقسام ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ ایک ایسا فرقہ جو بے جان شاہ کو پوجتا ہے، جیسے پتھر کے بت ان کو پوجتا ہے۔ پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ شمس اور قمر کو، سورج اور ستاروں کی پوجا کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں وہ شجر اور حجر کی پوجا کرتے ہیں، کسی درخت کو اپنا خدا بنا لیا۔ اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو ملائکہ کو، جو انبیاء کو، جو اولیاء کو اور صالحین کی پوجا کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور کچھ ایسے ہیں جو جانداروں کی بھی پوجا کرتے ہیں، حیوانات کی، سانپ کی، گائے کی، اللہ اکبر۔ اور یہ سارے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ خود خدائی اختیارات کے طالب بھی ہیں اور اختیارات ان کے پاس ہے، خدا ڈال کر بیٹھتے ہیں نا۔ یہ سارے معبودان باطلہ ہی ہیں۔ اللہ کو چھوڑ کے ہم جس بھی معبودان باطلہ کو پکاریں گے اس میں ہم کیا کریں گے؟ خطا کھائیں گے، نقصان اٹھائیں گے، کیونکہ رب ایک ہی پالنے والا، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے جو ہماری ضرورتوں، ہماری مشکلوں کو آسان کر دے۔ آیت نمبر 30 میں کہا گیا وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، بس تو ایک طرف کا ہو کر اپنا چہرہ دین کے لیے سیدھا رکھ، اللہ کی فطرت کے مطابق جس پر اس نے سب لوگوں کو پیدا کیا۔ اللہ کی پیدائش کو کس طرح بدلنا جائز نہیں، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ جب اتنے سارے دلائل انسان کے سامنے آ جاتے ہیں اور اللہ کی وحدانیت، اس کی ربوبیت کا تذکرہ بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ اللہ کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، قادر مطلق ہے، اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، تو پھر اے نبی اور اے مسلمانوں، تم سب باطل ادیان سے رخ موڑ کر پورے کے پورے دین اسلام میں داخل ہو جاؤ، جس دین اسلام کی بنیاد توحید اور عمل صالح پر ہے، جو اللہ کا دین فطرت ہے، جس پر اس نے تمام انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو عقیدہ توحید اور دین اسلام پر پیدا کرتا ہے۔ اور یہاں پہ حنیفہ سے کیا مراد ہے؟ چہرے کا رخ کس کی طرف ہونا چاہیے؟ دین اسلام کی طرف۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ آگے جو کہا گیا نا کہ فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، یعنی اللہ کی فطرت کے مطابق جس پر اس نے سب لوگوں کو پیدا کیا ہے، فطرت کو تبدیل نہیں کرتے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ سیدنا عائشہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 10 خصلتیں فطرت میں سے ہیں، 10 ایسی خوبیاں ہیں، ایسی خصلتیں ہیں جو انسان کے اندر پائی جاتی ہیں، فطرت میں سے ہیں۔ مونچھیں کاٹنا، داڑھی کو چھوڑ دینا، مسواک کرنا، وضو کرتے وقت ناک میں پانی ڈالنا، ناخن کاٹنا، انگلیوں کے جوڑوں کو دھونا، بغل کے بال نوچنا، زیر ناک بال مونڈنا،
اور استنجا کرنا. یہ جو 10ویں چیز راوی کہتے ہیں مصعب بن شیبہ کہتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ شاید کہ کلی کرنا, یعنی وہ چیزیں ہیں جو فطرت میں سے تھی, جو ہر نبی پہ اتری تقریباً. اور پھر ابو ہریرہ کی جو روایت اس پہ آپ نے فرمایا کہ بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے, پھر اس کے والدین اس کو یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں. جیسے جانور کا بچہ صحیح سالم پیدا ہوتا ہے, تو کیا اس کا کوئی ناک یا کان کٹا ہوا ہوتا ہے؟ کوئی بچہ دیکھا ہے ایسا آپ نے جب صحیح سالم پیدا ہو؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہوتا نا. اور اگر اللہ ہی کاٹ دے, کسی چیز کو پیدا نہ کرے, تو کوئی جوڑ سکتا؟ نہیں جوڑ سکتا. تو یہاں پہ یہ کہا جائے کہ کچھ چیزیں فطرت میں سے ہیں, اور اسلام بھی فطرت میں ہے. انسان کے دل میں یہ چیز موجود ہے. یہ چاہے کوئی کافر ہے, چاہے مشرک ہے, چاہے ہندو ہے, چاہے کوئی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہے, کسی بھی مذہب اور فرقے اور گروہ سے ہے, انسان پیدا ہی فطرت پر ہوتا ہے. اور فطرت کی آواز اس کو ایک نہ ایک دن ضرور جگاتی ہے, اس کو مجبور کرتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کو پھر رد کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. سیدنا عمر کہتے ہیں کہ ایک طویل حدیث میں اگر ہم تھوڑا سا اگر ہم یہ جانے, کہنے لگے کہ آپ نے اپنے خواب بیان کیا, اللہ کے رسول نے. کہنے لگے میں ایک باغ میں تھا, خواب میں وہ دیکھ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک باغ ہے جو ہرا بھرا ہے, اس میں موسم بہار کے سب پھول تھے. اس باغ کے درمیان ایک بہت لمبا شخص کھڑا تھا. طالبان کہتے اتنا لمبا تھا کہ میں اس کو دیکھ نہیں پا رہا تھا, میرے لیے اس کا سر دیکھنا دشوار ہو رہا تھا, اور وہ آسمان سے باتیں کر رہا تھا. اور اس کے ارد گرد بہت سے بچے تھے. کہتے اتنے بچے میں نے کبھی نہیں دیکھے تھے. تو ان دونوں فرشتوں نے کہا, یعنی جب میں خواب میں دیکھ رہا تو میں نے فرشتوں کو بھی دیکھا, جنہوں نے کہا کہ وہ لمبا شخص کے باغ میں نظر آتا ہے, نظر آپ کو آ رہا ہے, وہ ابراہیم ہے. اور ان کے گرد جو بچے ہیں وہ تمام بچے وہ ہیں جو بچپن میں ہی فطرت پر فوت ہو گئے. فطرت پر فوت ہونے سے کیا مراد ہے؟ یعنی کیونکہ بچہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے, تو اگر ابھی وہ سن شعور کو نہیں پہنچا تھا, یعنی وہ بڑا نہیں ہوا تھا, اس نے کوئی اسلام کے علاوہ کوئی بات نہیں سنی تھی, اور ابھی وہ چھوٹا ہی تھا, ابھی اس کے والدین اس کو عیسائیت میں, مجوسیت میں, نصرانیت میں نہیں لایا تھا. تو جو بچہ ابھی پیدا ہونے کے بعد فطرت پہ چونکہ ہوتا ہے تو فوت ہو جائے, تو کیا کہا رشتوں نے, یہ جو بچہ آپ دیکھ رہے ہیں نا ابراہیم علیہ السلام کے ارد گرد, یہ وہ بچے ہیں جو بچپن ہی میں فطرت پر مر گئے. اس پر کہتے کہ بعض مسلمانوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کے مشرکین کے بچے بھی ان میں داخل ہیں؟ تو آپ نے کہا تھا ہاں مشرکین کے بچے بھی ان میں داخل ہیں. یعنی مشرکین کے بچے بھی کیوں داخل ہیں؟ کیونکہ ابھی تو وہ فطرت پر پیدا ہوئے تھے, ان کو تو ان کے والدین, یعنی ابھی تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نے بتوں کی پوجا کرنی ہے نہیں کرنی, تو والدین بتاتے ہیں. تو کہا کہ وہ فطرت پر تھے, مشرکین کے بچے بھی ان میں داخل ہوں گے. پھر آپ نے ایک خطبے میں کہا کہ سنو, مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جو آج اس نے مجھے سکھایا ہے تم اس سے نہ واقف تھے, وہ تمہیں بھی سکھائے گا. تو اللہ نے فرمایا کہ اے میرے بندو, رب کی طرف اس کے دین کے لیے خالص ہو جاؤ. اور پھر ان کے پاس اگر شیطان آئے, اور شیطان چونکہ اس کو گمراہ کرے گا, اس کو حرام کی طرف لے جائے گا, تو اس کی بات نہ مانو, کیونکہ تیرا کھلا دشمن ہے. اللہ اکبر. تو بیٹے یہ تو اللہ تعالیٰ بھی بتا رہا ہے نا کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے, یہ ہم پہ وار کرے گا. آیت نمبر 32 میں کہا گیا وَقَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ, اور اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے اس سے ڈرو اور نماز قائم کرو, اور شرک کرنے والوں سے نہ ہو جاؤ, ان لوگوں سے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, کئی گروہ ہو گئے, اور ہر گروہ اسی پر جوان جو ان کے پاس ہے خوش ہے, یعنی ہر گروہ اسی پر جو ان کے پاس ہے خوش ہے. کیا مطلب ہے؟ یہ ہمت محمدیہ جو آج شیعہ ہو چکے ہیں نا, شیعہ سے مطلب ٹکڑے ٹکڑے الگ الگ. آج کافر ہم پہ مسلط کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم اپنا اپنا فرقہ بنا کے, اپنے اپنے ڈیر ان کی مسجد بنا کے کھڑے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں یہ تو گروہ گروہ ہو چکے ہیں, تو ان پہ حملہ کرنا آسان ہو جائے گا. اور پھر آگے کہا گیا وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوَا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ, اور جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کو پکارنے لگتے ہیں. 33 سے 34 آئے. اور جب وہ اپنی طرف سے کوئی رحمت کا مزہ چکھتے ہیں, تو اچانک اس میں سے کچھ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگتے ہیں,
تاکہ جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس کی ناشکری کرے تو فائدہ اٹھا لو کہ جلد ہی جان لو گے. یہ بات جو پیچھے ہو سکی ہے کہ جب انسان کے پاس نعمتیں ہوتی ہیں تو پھر وہ رب رب کرتا ہے, اللہ کو پکارتا ہے. جب نعمتوں کو چھیننے کے بعد اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالتا ہے تو وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے شاید, اور بس اگر نعمتیں پا کے دور ہو جاتا ہے. جب نعمتیں چھینتی ہے تو پھر اللہ اللہ کرتا ہے. سورہ لقمان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے جو بے حد رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے. الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ہدی ورحمۃ للمحسنین الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. الف لام میم یہ کمال حکمت والی کتاب کی آیات ہے. نیکی کرنے والوں کے لیے ہدایات اور رحمت ہیں. وہ جو نماز قائم کرتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین بھی وہی رکھتے ہیں, یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے سراسر ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. کون کون سے لوگ فلاح پانے والے ہیں؟ نماز پہ قائم رہنے والے, زکوٰۃ دینے والے اور آخرت پر یقین رکھنے والے. اگلی جو آیات ہے جس میں نمبر 6 اور 7 میں کہا گیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ, اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو غافل کرنے والی بات خریدتا ہے تاکہ جانے بغیر اللہ کے راستے سے گمراہ کرے اور اسے مذاق بنائے. یہی لوگ ہیں جن کے ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے. اور جب اس پر ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو تکبر کرتے ہوئے منہ پھیر لیتا ہے. تو اس نے وہ سنی ہی نہیں, گویا اس کے دونوں کانوں میں بوجھ ہیں, سو سے دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو. کیا کہا جا رہا ہے اس میں؟ اصل میں بیٹا یہاں پہ اگر ہم اس آیات کا شان نزول دیکھیں, اس میں بات کی جا رہی لہو الحدیث کی. لہو الحدیث کس کو کہتے ہیں یہ بھی آج ہم لیں گے, لیکن اگر ہم اس کا شان نزول دیکھیں تو ہمیں آسانی سے بات جو ہے وہ سمجھ آ جائے گی. اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جب کفار مکہ بھی انکار کر رہے تھے اور لوگ اس کو غیر مؤثر بنانے کے لیے, یعنی کیونکہ اللہ کے رسول کی زبان میں تاثیر تھی اور لوگ جو اسلام قبول کر رہے تھے, تو یہ بات مکہ والوں کو برداشت نہیں ہو رہی تھی. تو وہ کہنے لگی وہ کون سے حربے اور طریقے اپنائے جائیں کہ ان لوگوں کو دور کر دیا جائے اللہ کے رسول سے, اس کے دین سے. تو جب ان کے طریقے کوئی کارگر ثابت نہیں ہو رہے تھے تو ان میں سے ایک شخص تھا, اس کا نام تھا نضر بن حارث. یہ کون تھا اس کے بارے میں اگر ہم جانیں, کہتے یہ بھی ایک سردار تھا اور یہ قریش کا رہنے والا تھا, قریشی تھا. اور یہ کہنے لگا, اور ابو لہب چونکہ یہ بھی قریشی تھا تو ابو لہب بھی کہنے لگا قریشیوں محمد تمہارے سب سے زیادہ پسندیدہ آدمی تھے, تم یہ سمجھتے ہو سب سے زیادہ سچے اور سب سے زیادہ امین تھے, لیکن یہ یاد رکھا جو وہ کلام لے کر آیا ہے وہ اللہ کا نہیں ہے, وہ شاعر ہے, وہ کاہن ہے, وہ جادوگر ہے اور نہ جانے کن کن القاب سے پکارتا. پھر اس نے کیا کیا ہے کہ اس نے نضر بن حارث کو, جو یہ بھی کافر تھا, اس نے اس کو بلوایا, نضر بن حارث کو. اس نے کیا کیا, نضر بن حارث نے اس نے وہاں سے بادشاہوں کے قصے کہانیاں, رستم یار کے, اسفند یار کے قصے لے کر آیا. اور جہاں کہیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قصے سناتے, قرآن کی باتیں کرتے, تو یہ کیا کرتا, قصے کہانیاں لے کے دوسری دنیا کی اسفند یار کے قصے یہ وہاں پہ پہنچ جاتا. اور جدھر جدھر ابو لہب جاتا یہ نضر بن حارث بھی وہاں پہنچ کر قصے سنانا شروع کر دیتا. پھر لوگوں سے پوچھتا کہ آخر کس بنا پر محمد کا کلام مجھ سے بہتر ہے. علاوہ اس نے کیا کیا, وہ کہنے لگتا ہے نا کہ بتاؤ ذرا میں تمہیں کتنی پیاری کہانیاں سنائی ہیں, دیکھا نا میری کہانی میں کتنا ایک انٹرسٹ ہے. اور جیسے ڈراماز میں آپ دیکھتے نا تھرل ہوتا ہے اور اس میں وہ ایک سسپینس کرتے ہیں, تو ایسے کہانیاں سنا سنا کے لوگ کو اپنے قریب کرتا. پھر اس نے کیا کیا کہ جب یہ بھی طریقہ مؤثر ثابت نہ ہوا تو اس نے لونڈیاں خرید کے لایا. وہ لونڈیاں کیا کرتی, وہ لونڈیاں گانا بجاتی, وہ رقص کرتی, رقص و سرور کی محفلیں ہوتی. اور جب کوئی شخص اللہ کے رسول کی طرف مائل ہونے لگتا تو کسی لونڈی کو اس پر مسلط کر دیتا کہ وہ لونڈی اسے کھلائے پلائے اور اس کی فکر کا رخ موڑ دے. اللہ اکبر.
تو یہ ذات ہے کہ لہو الحدیث، یہ جو گانے بجانے والی لونڈیاں لے کر آیا، کیونکہ ہمارا معاشرہ ان چیزوں میں بڑی اٹریکشن محسوس کرتا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہے، حالانکہ موسیقی روح کی نہیں، کس کی غذا ہے؟ یہ نقصان ہے ہمارے لیے، غذا نہیں ہے، یہ بیماری ہے۔ اور لہو الحدیث سے کیا مراد پھر ہے یہاں پہ؟ گانا بجانا۔ اور سب سے پہلے آغاز کس نے کیا تھا جی؟ نظر بن حارث نے۔ اور ساز اس کو لہو الحدیث کہتے ہیں۔ یعنی لہو الحدیث اگر اس کا دیکھا جائے تو لہو الحدیث سے مراد ہر وہ بات، ہر وہ شغل یا کھیل یا تفریح ہے جو انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے۔ چھوٹی سی مختصر سی اس کی ڈیفینیشن ہے، اگر ہم اس کو یاد کر لیں، ہر وہ بات، شغل، کھیل یا تفریح جو انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے یا غافل رکھے، خواہ یہ شغل گانا بجانا ہو یا ڈرامے ہو یا کلب ہو یا گھروں کی تفریحات ہو یا ٹی وی کا شغل ہو یا ڈرامے ہو یا سینما ہو، غرض لہو الحدیث کے سب چیزوں پر ہوتا۔ اور عبداللہ بن مسعود نے قسم کھا کر کہا تھا کہ قرآن میں لہو الحدیث کا لفظ گانا اور موسیقی کے لیے آیا ہے، اور آپ نے فرمایا تھا کہ گانا بجانا دل میں یوں نفاق پیدا کر دیتا ہے جیسے پانی سے گھاس اور سبزہ اگاتا ہے۔ گانے کیا کرتے ہیں؟ دل کے اندر منافقت کو پیدا کر دیتے ہیں۔ اور منافق کون ہوتا ہے؟ بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، امانت میں خیانت کرے۔ اور کون ہوتا ہے؟ جھگڑالو ہوتا ہے۔ تو وہ تو منافق ہو گیا، اور منافقت کا سبب کیا بنا؟ گانا۔ اور ابو امامہ کہتے کہ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، اور میرے پروردگار عز و جل نے مجھے حکم دیا کہ میں باجوں، گاجوں، ساز، بتوں، صلیبوں اور یہ جو جہالت کے جتنے بھی کام ہیں ان کو توڑ دوں، ختم کر دوں۔ اس لیے آیا ہوں، یعنی گانا بجانوں کو بھی ختم کرنے کے لیے میں آیا ہوں۔ اور آپ نے فرمایا تھا گانا بجانا اور بجانے والی عورتوں کو لانا، اس کو بیچنا، اس کو خریدنا، اس سے کام لینا اور اس کو اجرت اس کی لینا یا دینا سب حرام ہے۔ پھر کیا خیال ہے بیٹا؟ یہ جو لہو الحدیث ہے اس کا ذکر ابھی ہم نے اس آیت میں پڑھا، یہ جو لگتا ہے جیسے شیطان نے ہمیں جکڑ دیا ہے۔ آج جو زنا کی اور ریشم کی اور شراب کی اور موسیقی کو جس کو ہم نے حلال بنا لیا ہے، سب لہو الحدیث ہے۔ ابو سعید کہتے کہ ایک دفعہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ارج مقام پر جا رہے تھے، اچانک سامنے سے ایک شاعر گزرا جو شعر پڑھ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا شیطان کو پکڑو، یا فرمایا اس شیطان کو کام سے روکو، اور اگر کسی کا پیٹ پیپ سے بھرا ہوا ہو تو یہ بات اس سے بدر جہاں بہتر ہے کہ اس کا پیٹ یعنی دماغ شیروں سے بھرا ہوا ہو۔ اتنی سخت بات کی کہ جس کا پیٹ پیپ سے بھر گیا اس کو تکلیف ہے تو وہ بہتر ہے اس سے کہ اس کا پیٹ گانوں سے بھر رہا ہو، اس کے دماغ میں گانے اور رقص و سرور گھوم رہے ہوں۔ اور اللہ کے رسول نے یہ بھی کہا تھا کہ میری امت کے کچھ لوگ شراب کا نام بدل کر اس سے پیئیں گے اور گانے والیاں ساز بجا کر گانے سنائیں گی تو اللہ تعالیٰ انہیں اسی جرم کی وجہ سے زمین میں دھنسا دے گا، اور بعض کو بندر اور بعض کو خنزیر بنا دے گا۔ یہ گانے کے سارے کمالات اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ دوزکیوں کی دو قسمیں جو میں نے ابھی نہیں دیکھی ہیں، یعنی میں نہیں دیکھ پایا لیکن وہ میری امت میں ہوں گی۔ کون سی؟ ایک ایسی عورتیں ہوں گی جو لباس پہنے ہوئے بھی ننگی ہوں گی، اور دوسرا ان کے جو سارے بکتی اونٹوں کی کہانوں کی طرح بیک کامنگ کر کے اونچے اونچے اونٹ کی طرح بنا کے ایسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گی۔ اتنی سخت آیات ہے نا یہ، اور یہ انڈر لائن کریں۔ اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ کدھر لکھا ہوا ہے کہ گانے کی پابندی اور سختی اور منع ہے، ان کو یہ آیات سنائے۔ اور پھر اگر ہم سورۃ لقمان میں دیکھیں کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کی ہے، تو اس میں آیا ہے آیت نمبر ہماری ہے 13 جس میں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبَنِيهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، اور جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا جبکہ اسے نصیحت کر رہا تھا، میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، بے شک شرک یقیناً بہت بڑا ظلم ہے۔
نمبر 1 کیا کہا؟ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. اور پھر کیا کہا نمبر 2 آگے اگر ہم دیکھیں تو کہا اشکر لی والی والدیک. ہم نے انسان کو کیا کیا؟ اس کو پیدا کی کس سے؟ والدین سے. تو پھر کیا کرو؟ ایک تو شرک نہ کرو اور دوسرا کیا ہے؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ. ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید کی ہے کہ اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری کی حالت میں اسے اٹھائے رکھا اور اس کا دودھ چھڑانا 2 سال میں ہے کہ میں کر اور اپنے ماں باپ کا بھی میری ہی طرف لوٹانا ہے. والدین کی اطاعت کا ذکر کیا گیا. یہ نصیحت اور وصیت کون کر رہا ہے؟ لقمان حکیم. اور پھر آگے قیامت کا تذکرہ کیا گیا اور اس کے علاوہ لقمان حکیم نے اور کیا کہا؟ یہ اتنی خوبصورت آیات ہے کہ یہ شکر کی بات آ رہی ہے نا کہ میرا بھی شکر اور والدین کا بھی شکر، یعنی اللہ کا بھی شکر ادا کرے، والدین کا بھی شکر ادا کرے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے بیٹا کہ ہم ان آیات پہ عمل کرنے والا، ہم سیکھنے والے بن جائیں، کیونکہ آج کی کچھ آیات میں سختی سے ہم سے جب بات کی جا رہی ہو نا. پھر سورہ احزاب، سورہ سجدہ مکی صورت ہے. الف لام میم تنزیل کتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. الف لام میم اس کتاب کا نازل کرنا جس میں کوئی شک نہیں ہے، جہانوں کی رب کی طرف سے ہے. یعنی اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ایک کتاب ہے. اور آگے ہم دیکھیں گے سورۃ الاحزاب. سورۃ الاحزاب میں جس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ کے ساتھ پکارا گیا یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما. آیت نمبر 1. اے نبی اللہ سے ڈرو اور کافروں اور منافقوں کا کہنا مت مانو، یقیناً اللہ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا بڑی حکمت والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی کے لفظ کے ساتھ پکارا، اس میں آپ کے لیے تعظیم اور آپ کی نبوت کا اعتراف اور ثبات ہے. آپ کو اور آپ کے پیروکاروں یعنی مسلمانوں کو نصیحت کی گئی ہے کہ تقوی اختیار کرو، اللہ کی بندگی کرو اور گناہوں سے دور رہو اور اللہ کے اوامر اور نواہی کو بجا لاؤ، اور کفار اور منافقوں کی دعوت توحید سے اگرچہ وہ بات نہ مانے تم اپنا کام کرتے چلے جاؤ. پھر اگر آیت نمبر 3 میں دیکھا جائے تو کہا گیا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ. اللہ نے کسی آدمی کے لیے اس کے سینے میں 2 دل نہیں بنائے ہیں، اور نہ سے تمہاری بیویوں کو جن سے تم بیٹے بنایا ہے کہ تمہارے اپنے منہوں میں کہنا اللہ سچ کہتا ہے وہی اسی طرح دکھاتا ہے. یہاں پہ کس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ انسان کے جسم میں 2 دل اللہ نے نہیں پیدا کیے، اس لیے کہ اگر دونوں ایک ہی بات کو چاہیں گے تو ایک بیکار کا ہوگا، اور اگر دونوں مخالف باتوں کو حکم دیں گے تو ایک انسان بے عقل 2 مخالف چیزوں کا چاہنے والا ہوگا. تو پھر تو شر و فساد پہ جاتا، اندر لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا اگر 2 دل ہوتے. مثلا کبھی میرا دل چاہتا ہے کھانے کو، کبھی نہیں چاہتا. اب جو نہیں چاہنے والا اور جو چاہنے والا اگر وہ کھانا شروع کر دیتا تو جھگڑا شروع ہو جاتا. اللہ کہتا ہے کہ میں نے ایک ہی دل بنایا ہے اور اس میں بھی حکمت ہے. اسی حکمت کی بات کو اللہ تعالیٰ نے یوں رکھا کہ ایک ہی عورت نے ایک ہی مرد کی ماں اور بیوی نہ ہو، ایک ہی آدمی کسی دوسرے آدمی کا حقیقی اور منہ بولا بیٹا نہ ہو. یہ بیٹا اصل میں زید بن حارثہ کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. اللہ کے رسول نے ان کو پالا اور یہ اللہ کے رسول کے گھر رہا کرتے تھے تو یہ زید بن محمد کے نام سے پکارا جانے لگا. عربوں نے یہ مشہور کر دیا کہ یہ منہ بولا بیٹا جو ہے وہ وراثت میں حصہ دار ہوگا. تو اور اس کی بیوی سے طلاق وغیرہ کے بعد شادی کرنا بھی حرام سمجھا جاتا تھا. اسی غلط رواج کو ختم کرنے اور حقیقت کو واضح کرنے کے لیے منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں بن جاتا. یہ آیت نازل کی گئی کہ جیسے 2 دل ایک جسم میں نہیں ہو سکتے، اس طرح منہ بولا بیٹا منہ بولا ہی ہوتا ہے، سگا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، سگی اولاد سگی ہوتی ہے اور منہ بولا بیٹا جو ہوتا ہے اس پہ وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا. سگی اولاد کا تو وراثت میں حصہ ہوتا ہے نا. تو یہ کہا جا رہا ہے. اس کے علاوہ اس میں بہت ہی خوبصورت اور بھی واقعات ہیں جو ٹائم بھی ہمارا جو پورا ہو چکا ہے. انشاءاللہ تعالی کل ہم پارہ نمبر 22 کے ساتھ ایک بڑی خوبصورت سی کہانی پڑھیں گے. وہ ازواج محترات کی بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا اور آپ نے کیسے ان سے ناراضگی کا اظہار کیا اور انہوں نے کیسے آپ کے ساتھ کن کن چیزوں کا مطالبہ کیا، اور دنیا کی بے ثباتی کا ذکر انشاءاللہ تعالی ہم اگلی پارہ کے ساتھ کریں گے، کیونکہ پارہ نمبر 22 کے اندر 20 اور احزاب کا تذکرہ ملے گا کچھ آیات میں. تو انشاءاللہ تعالی اس کو ہم اس کے ساتھ ایڈ کر کے
کل اپنے پارے کو کمپلیٹ کر لیں گے. بارک اللہ فیک. ان کو کچھ ایسے احکامات ہیں جو بھی سمجھنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہمیں اپنی رضا دے دے, اپنی جنت دے دے, جنت عدن میں داخلہ دے دے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.